يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ سورہ محمد آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور ایمان لے کر آئے وہ اس وحی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ وحی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ نے ان لوگوں کے گناہ مٹا دیے اور ان کی حالت درست کر دی۔ تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت، وقار، عظمت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے، بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جو ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کے سیدھے سچے راستے پر لائے، اور اللہ رب العزت کا پیغام اس طریقے پر ہم تک پہنچا دیا جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا فرما دیا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم بھائیو، سورہ محمد کی پہلی اور دوسری آیت مبارکہ ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے 2 طبقات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور دوسرا طبقہ وہ مومنین، وہ صالحین کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اس پر وہ ایمان لے کر آئے، تو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ان کے جو گناہ تھے زمانہ جاہلیت والے وہ اللہ نے مٹا دیے، اور اللہ رب العزت نے ان کے حالات درست کر دیے، ان کے معاملات درست کر دیے۔ یہ 2 طبقات۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بیان فرمایا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد ذکر ہوا، اور سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ
عیسی ابن مریم، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں لکھا ہوا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جب وہ نبی جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد بیان کیا، عبرانی زبان میں جو لفظ اس کا ترجمہ احمد بنتا ہے، وہ رسول ان کے پاس آ گیا بالبیناتی، واضح نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے اور یہ وحی نہیں، اللہ کا پیغام نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، یعنی اہل تورات اور اہل انجیل نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ رب العزت نے ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کا درجہ، ان کے اوصاف ساری کائنات سے بڑھ کر بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا جتنا ذکر کیا جائے، ان کے فضائل کا جتنا بیان کیا جائے تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو اوصاف اور جو خصائص اور جو کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ان کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ پہلے چند سال پہلے میں نے سلسلہ شروع کیا تھا سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض پہلوؤں پر خطبات جمعہ کا سلسلہ چلا 6 مہینے یا 8 مہینے۔ آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ 5 سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اب شروع کیا ہے آج کے خطبہ جمعہ سے۔ اس خطبہ جمعہ میں اور اس سلسلے میں کئی وہ معاملات اور کئی وہ واقعات اور کئی وہ تعلیمات بیان ہوں گی جو 5 سال پہلے کم علمی کی وجہ سے اور کچھ اور معاملات کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا بیان کیا جائے، جتنا سیرت النبی کے پہلو پر غور و فکر کیا جائے، مسلمانوں کے لیے اس میں اتنی ہی زیادہ رہنمائی اور ہدایت کے جو ہے وہ راستے نکلتے ہیں۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو پہلا خطبہ جمعہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم روایتی جو گفتگو ہے کہ آپ کا نام، آپ کا نسب، آپ کے حالات، آپ کے آنے سے پہلے حالات زندگی، ان سے ہٹ کر ایک اور موضوع سے شروع کر رہے ہیں، وہ ہے خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا خصوصیات عطا فرمائیں کہ جو دیگر انبیاء سے ہٹ کر تھیں، اور وہ خصائص دیگر مخلوقات سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔
سب سے پہلی خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ آپ کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آپ کا دوسرا اسم مبارک احمد، کہ جو ایک نام آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا اور ایک نام آپ کے دادا نے رکھا، دونوں معنی، دونوں نام اسماء مبارکہ، ان دونوں میں ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے اور وہ ہے حمد، تعریف، خوبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اسم مبارک ہے، نام ہے آدم، اس کا ترجمہ ہے گندمی رنگ والا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا رنگ گندمی تھا تو اس نسبت سے انہیں آدم کہا گیا۔ اسی طرح اسحاق علیہ السلام، ان کے لفظ کا معنی ہے ہنسمکھ، مسکرانے والا، ان کی طبیعت ایسی تھی۔ نوح علیہ السلام، نوح کے لفظ کا معنی ہے راحت پہنچانے والا، آرام پہنچانے والا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نوح علیہ السلام، تو اس نسبت سے ان کا نام پڑ گیا کہ یہ حضرت آدم کے لیے راحت پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ وہ نام ہے کہ جو ایک مخصوص مطلب کی طرف، ایک مخصوص معنی کی طرف دلالت کرتے ہیں، کہ گندمی رنگ والا، اس میں کوئی ایسی خصوصیت کلی طور پر نہیں پائی جاتی، مسکرانے والا، ہنسمکھ، راحت پہنچانے والا، یہ ایک مخصوص حد تک اس میں جو ہے وہ معنی کا اچھا پن اور معنی کی جو خوبصورتی ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن کلی طور پر، مجموعی طور پر یہ نام ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اور احمد دونوں میں حمد کا مفہوم ہے، اور دونوں حمد مصدر سے نکلے ہیں۔ جب صفات میں کمال ہو اور اس ذات کی فطرت میں کسی دوسرے پر احسان کرنا ہو، یعنی اس کی فطرت میں ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں پر احسان کرتا ہے، دوسروں پر نیکی کرتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے، اور اس ذات کا جو فیضان ہے، اس کی جو رہنمائی ہے، وہ عمومی ہو، عام ہو، سب کے لیے ہو، کسی خاص طبقے کے لیے نہ ہو، کسی خاص گروہ کے لیے نہ ہو۔ جب یہ فضائل جمع ہو جائیں تو اس مجموعی کیفیت کا نام حمد ہے، یعنی صفات میں کمال آنا، اچھی صفات جو ہیں ان میں کمال کو پہنچنا، اور اس ذات کی فطرت میں دوسرے پر احسان کرنا، یعنی فطرت ہی ہے کہ احسان کرتا ہے، وہ برائی کرتا ہی نہیں، اور اس کا فیضان، اس کی رہنمائی وہ عمومی ہے، خصوصی نہیں ہے، ہر طبقے کے لیے ہے، کوئی ایک خاص طبقہ مخصوص نہیں ہے، کوئی ایک خاص نسل، کوئی ایک خاص گروہ وہ مخصوص نہیں ہے کہ اس خاص نسل اور خاص طبقے کی رہنمائی کرنی ہے، باقی جو لوگ ہیں یا باقی جو طبقات ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی نہیں ہے، سب کے لیے عمومی رہنمائی۔ اس مجموعی کیفیت کا نام حمد۔ اسی طرح ثنا، تکریم، رفعت شان، رفعت ذکر، جود و سخا، ان سب صفات کا لازم ہونا یہ حمد کہلاتا ہے، یعنی کسی ذات میں تکریم ہو، عزت ہو،
ثنا ہو، اس کی رفعت شان ہو، بلند شان ہو، اس کا ذکر بلند ہو، اور جود و سخاوت ہو، ان صفات کا کسی ذات میں لازم ہونا یہ حمد کہلاتا ہے۔ حمد کی یہ ساری صفات، جملہ خصوصیات اللہ رب العزت کی ذات میں، ذات باری تعالیٰ میں بدرجہ اکمل اور اتم پائی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ایسی ہے کہ جس میں جود و سخا، رفعت شان، رفعت ذکر، ثنا، تکریم اور بے بہا جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لازم ہیں۔ تو اکمل ترین، اتم ترین جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت کی ہیں۔ یہی بات سورہ فاتحہ، پہلی سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اور پہلی آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہے۔ استغراق مطلب مکمل حمد، حمد کی جملہ اقسام اور جملہ صفات وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس میں حمد کی ساری اقسام، ساری صفات بدرجہ اکمل اور اتم پائی جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا اسم مبارک حمید، درود ابراہیمی میں یہ ذکر ہوا ہے انک حمید مجید، اور قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر یہ ذکر ہوا ہے، اسی معنی کی عکاسی کرتا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشہور قصیدے کے مشہور شعر میں اسی معنی کی طرف اشارہ کیا۔ وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ نکالا، اپنے نام میں سے، لِيُجِلَّهُ، تاکہ وہ واضح کر دے کہ جو ذو العرش ہے وہ محمود ہے۔ محمود وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، محمود وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، اور محمد وہ ذات جس کی تعریف کی جائے۔ یعنی معنی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ اپنی اس صفت مبارکہ سے اخذ کیا ہے کہ جس میں حمد کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر اللہ رب العزت مجھے لواء الحمد عطا فرمائیں گے۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا، تعریف، حمد کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف، یہ ایک جو ہے وہ مخصوص معنی ہے۔ یہ حمد کے سارے معنی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا، اپنے اندر نہیں لیتا۔ تعریف کا جو لفظ ہے، حمد کے اندر جملہ وہ خصوصیات، جملہ وہ صفات کہ جو ساری نیکی اور بھلائی کی طرف ہیں، ان کا مجموعہ حمد کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر مجھے لواء الحمد دیا جائے گا، حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، اور مجھے مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا۔ مقام محمود روز محشر سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہوگا کہ جو اللہ رب العزت سارے انسانوں میں سے صرف ایک انسان کے لیے جو ہے وہ رکھیں گے، اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہیں مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا۔ مقام محمود وہ مقام جس کی تعریف کی گئی ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی جو حمد بیان کی جائے گی۔
یہ مراد ہے حمد سے۔ اسی طرح محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں میں ایک بات تو مشترک ہو گئی کہ یہ حمد سے ماخوذ ہیں، اور ان دونوں میں ایک الگ الگ فرق یہ پایا جاتا ہے کہ محمد جو نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی حمد و نعت تمام اہل زمین و آسمان نے سب سے بڑھ کر کی ہو۔ محمد وہ ذات جس کی حمد و نعت اہل زمین اور اہل آسمان سب نے مل کر سب سے بڑھ کر کی ہو، وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بلا شک و شبہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں وہ ذات۔ اور احمد وہ ذات کہ جس نے رب السماوات والارض کی حمد و ثنا تمام اہل زمین و آسمان میں سب سے بڑھ کر کی ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک احمد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کی ساری کائنات میں، ان سب کی جو مجموعی تعریف ہے اللہ کے لیے، اس سب مجموعی تعریف سے بڑھ کر جو وزنی تعریف ہے اور خالص تعریف ہے اللہ رب العزت کی، وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یعنی دونوں طرف سے حمد کا کمال ہے کہ جب ان کی تعریف کی گئی تو سب سے بڑھ کر تعریف کی گئی، اور جب انہوں نے تعریف کی تو سب سے بڑھ کر تعریف کی۔ دونوں طرف سے کمال اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں یہ خصوصیت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے دونوں اسماء مبارکہ وہ حمد سے ماخوذ ہیں۔ اور سورہ فتح آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اس نسبت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیغام اور کسی اور کی طرف آپ کی نسبت نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیغام جو ہے وہ آپ مخلوق تک لے کر نہیں آتے۔ جس طرح مکے کے مشرکین نے آپ پر الزامات لگائے کہ آپ فلاں قصیدہ گو سے، فلاں کاہن سے قصے سنتے ہیں، پھر آ کر ہمیں بتاتے ہیں، آپ کو شیطان آ کر پڑھاتا ہے اور وہ معاملات پھر آپ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے الزامات اور بھی کئی طرح کے الزامات شاعری کے حوالے سے، قصہ گوئی کے حوالے سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر لگائے گئے۔ تو جو اللہ نے نسبت آپ کو دی محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اس نسبت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیغام جو ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے۔ تو یہ جو نسبت ہے رسول، لفظ رسول کی اللہ کی طرف، یہ بھی ایک خصوصی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر اب ایک وضاحت میں کرتا چلوں کہ 1300 صدیاں اسلام کی ان سب
عرصے میں جو مسلمان آئے ان سب کا متفقہ یہی عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ قابل اتباع ہے، جس طرح قرآن مجید جو ہے وہ قابل اتباع ہے، اسی طرح آپ کے فرامین، آپ کی احادیث بھی قابل اتباع ہیں۔ 1300 سال کے بعد ایک خاص گروہ وہ اٹھتا ہے اور وہ ایک ابہام پیدا کرتا ہے مسلمانوں میں، ایسا ابہام جس طرح یہودیوں نے عیسائیت میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر عیسائیت کا سارا جو ہے وہ ان کے مذہب کا نقشہ، ان کے مذہب کی تعلیم ہی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی مختلف ادوار میں اس طرح کے گروہ اٹھے، خصوصی طور پر 1300 سال کے بعد ایک گروہ اٹھتا ہے مخصوص، وہ ابہام پیدا کرتا ہے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بات تو بہت اچھی لگتی ہے مسلمان کو، اور ایک عام سادہ لو مسلمان جسے اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ تو اس بات کو جو ہے وہ بہت اچھا سمجھے گا کہ قرآن ہی سب کچھ ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو تعلیم ہے ساری کی ساری وہ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید سے ہٹ کر جو تعلیم ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ابہام پیدا کیا گیا اور اسے خوشنما طریقے سے جو ہے وہ معاشرے میں لایا گیا، اور پھر اس وہم کا شکار ہو کر، اس ابہام کا شکار ہو کر کئی مسلمان جو ہے وہ راہ راست سے جو ہے وہ ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سنت مبارکہ کا انکار کیا اور انہوں نے احادیث مبارکہ کا انکار کیا۔ جب نتیجہ یہاں پر پہنچا کہ اس گروہ نے یہ کہا کہ قرآن ہی سب کچھ ہے اور احادیث یا سنت کی کوئی اہمیت نہیں، یہ وہ روایات ہیں، وہ واقعات ہیں جو اجمیوں نے خود گھڑ لیے ہیں، خود بنا لیے ہیں، اور یہ الزام دے کر احادیث کا اور سنت مبارکہ کا رد کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو الکتاب، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو مفسرین نے، شارحین نے حکمت سے مراد سنت مبارکہ لی ہے، سنت مبارکہ جو احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح احادیث کی صورت میں۔ حکمت کیا ہے؟ کہ جو قرآن مجید کی وضاحت کر دے، سمجھا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے جو بھی پیغام ہیں، قرآن مجید کی جو بھی تعلیم ہے، اسے کما حقہ اسی طرح صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے تابعین تک جو ہے وہ تعلیم آگے پہنچائی، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کیا، کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ آپ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پر اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ کتاب اور حکمت ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ ابہام انہوں نے پیدا کیا، پھر احادیث کا انکار کیا، سنت کا انکار کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس گروہ کے جو بھی طبقات آئے، زمانہ در زمانہ، مختلف زمانوں میں جو بھی طبقات آئے، ان سب طبقات کی تشریحات ان میں تضاد رہا، الگ الگ ان کی تشریحات رہیں۔ تو ان کی تشریحات کا تضاد ہونا، الگ الگ ہونا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچی ہیں اور وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور ان کی اتباع اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے، جس طرح قرآن مجید کی تعلیم پر کی جو ہے وہ اتباع مسلمانوں پر فرض ہے۔
ایک ابہام یہ پیش کیا۔ دوسرا ابہام یہ پیش کیا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور ذات مبارک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ بات ذکر کرنا جو ہے وہ اہم تھا۔ دوسرا ابہام یہ پیش کیا اس گروہ نے کہ رسول اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی رسول اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس لفظ سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ رسول سے مراد کتاب اللہ ہے، کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی کتاب کی اطاعت کرو، قرآن مجید کی اطاعت کرو۔ وہاں پر رسول کی اطاعت کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے۔ یہ ابہام جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا، اور یہ ابہام پیش کر کے وہاں بھی یہی ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن میں ہر چیز ہے، اور یہ بلا شک و شبہ یہ دعویٰ تو غلط نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر قسم کے علوم، ہر قسم کی تعلیم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ تعلیم وہی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی تعلیم وہی ہے، قرآن مجید کی تعلیم سے ہٹ کر کوئی دوسری تعلیم نہیں ہے۔ سنت مبارکہ میں قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی دوسری تعلیم نہیں ہے، لیکن سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ یہ اسی تعلیم کی تشریح ہے۔ اس گروہ نے اس تشریح کا انکار کیا کہ جب ہر چیز قرآن مجید میں ہے، آپ اس کو اپنی عقل سے سمجھو، اپنے ذہن سے سمجھو، جو آپ کو سمجھ آئے اس پر عمل کرو۔ اس طبقے نے یہ دعوے کر کے علمی بنیاد پر امت مسلمہ میں ایک گمراہ کن فرقے کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، جس کا سلسلہ آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ جب اس کا مقام آئے گا جہاں پر یہ بحث ہوگی وہاں پر اس کی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ تو مقصد کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو بیان ہو رہی ہے کہ کتاب اللہ، رسول اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ذات مراد نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی کتاب مراد ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ طبقہ جو یہ دعوے کرتا ہے کہ رسول اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، اگر اس طبقے نے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید پر اعتراض تو ہر دور میں ہوئے، مشرکین مکہ نے کیے، یہودیوں نے کیے، عیسائیوں نے کیے، جو زمانہ پرست لوگ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں دہریے، انہوں نے اعتراضات کیے قرآن مجید پر، قرآن مجید کی تعلیمات پر۔ تو یہ اعتراض تو اس وقت سے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور آج تک جو ہے قرآن مجید کی تعلیم پر اعتراض کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ گروہ جس طرح ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن میں ہی ہر چیز ہے اور رسول اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، اگر یہ کھلے دل اور دماغ کے ساتھ قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہوتا اپنی ذاتی خواہشات سے ہٹ کر، قرآن مجید کو جب آپ ذاتی خواہشات کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو قرآن مجید سے آپ جو مرضی مطلب نکال لیں، لیکن جب آپ نیوٹرل ہو کر کھلے دماغ اور کھلے ذہن کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو حقیقی جو تعلیم ہے اللہ کی وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رسول کا اطلاق صرف انبیاء کرام پر یا ان ملائکہ پر جو رسالت کا کام سر انجام دیتے ہیں ان پر لفظ رسول کا اطلاق فرمایا گیا۔ اس کے برعکس لفظ رسول کا اطلاق کسی کتاب پر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، سورہ اعراف آیت نمبر 61 میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یعنی یہاں رسول کا لفظ کس کے لیے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تو کوئی کتاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی،
تو لفظ رسول جو ہے اس کا اطلاق نوح علیہ السلام کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں نادانی والی کوئی بات نہیں، میں تو رسول ہوں رب العالمین کا۔ یعنی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو یہاں پر لفظ رسول کا اطلاق ہود علیہ السلام کی ذات پر ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون کے دربار میں، اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ یہاں لفظ رسول کا اطلاق موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کیا گیا سورہ اعراف آیت نمبر 104 میں، اور سورہ صف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تو پھر مجھے تم جو ہے وہ کیوں تکلیف دیتے ہو۔ تو یہاں بھی لفظ رسول کا اطلاق جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یہاں پر جو ہے وہ لفظ رسول کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انما انا رسول ربک قال انما انا رسول ربک، اے مریم علیہ السلام میں تیرے رب کا رسول ہوں جو اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، یعنی پیغام دے کر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے کر بھیجا جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی طرف۔ تو مریم علیہ السلام ڈر گئیں تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے انما انا رسول ربکی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہاں پر لفظ رسول کا اطلاق اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات پر کیا ہے۔ تو لفظ رسول کا اطلاق جو ہے وہ انبیاء پر یا فرشتوں پر ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ اب یہاں پر یہ گروہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے انبیاء تھے، ان کے لیے لفظ رسول کا ترجمہ وہ پیغمبر ہی کرتے ہیں، وہ لفظ رسول کا ترجمہ پیغمبر ہی کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وہ انہیں پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں پر لفظ رسول کا اطلاق جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے، بلکہ اس کا انکار کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ سے مراد لفظ رسول کا اطلاق وہ کتاب اللہ پر ہے، وہ اللہ کی کتاب پر ہے۔ یہ گمراہ کن دو ابہام انہوں نے پیش کر کے امت مسلمہ کے ایک ذہین طبقے کو، وہ ذہین طبقہ جو عقل رکھتا ہے، عقل پرست جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس ذہین طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے مقصد میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا وہ طبقہ۔ تو لفظ رسول کا اطلاق جو ہے وہ انبیاء پر ہوتا ہے اور ان فرشتوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر لفظ رسول کا اطلاق، یہ جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہی سب کچھ ہے، تو قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر اللہ رب العزت نے لفظ رسول کا جو اطلاق ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 27 اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ رب العزت نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا فتح کا وہ اللہ نے سچا کر دکھایا۔ اور اسی طرح سورۃ المنافقون آیت نمبر
ایک پہلی آیت مبارکہ سورہ منافقون کی، اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق مدینے کے منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انکا لرسول اللہ، انکا کلمہ خطاب ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں انکا بے شک آپ لرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو قرآن مجید سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا جو اطلاق ہے، لفظ رسول کا اطلاق، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ واللہ یعلم انک رسولہ، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر لفظ رسول کا اطلاق اللہ کے رسول کی ذات کے لیے ہے، کتاب اللہ کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح سورہ فتح آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، بلکہ تمہیں یقین ہو گیا تھا، تمہیں گمان ہو گیا تھا کہ رسول اور مومن لوگ، کہ رسول اور مومن لوگ وہ اپنے گھر والوں میں واپس نہیں پلٹیں گے، اپنے گھر والوں میں واپس نہیں پلٹیں گے۔ کون واپس نہیں پلٹیں گے؟ ان کے کافروں کے گمان کے مطابق اور منافقین کے گمان کے مطابق رسول اور مومن لوگ، رسول اور مومن لوگ اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے۔ اب گھر کس کا ہوتا ہے؟ گھر والے کس کے ہوتے ہیں؟ جو ایک انسان ذات ہو اسی کا گھر ہوگا، اسی کے گھر والے ہوں گے، اسی کے خاندان والے ہوں گے۔ کتاب کا تو کوئی گھر نہیں ہے، کتاب کا تو کوئی خاندان نہیں ہے۔ اور جو کتاب اللہ ہے قرآن مجید، وہ تو لوح محفوظ میں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو کتاب اللہ کا جو مقام ہے وہ تو لوح محفوظ ہے۔ الی اہلیہم، یہ جو اہل، یہ خاندان کا جو لفظ ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ رسول کا اطلاق جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس میں کتنی بڑی وضاحت ہے کہ رسول پہنچائے وہ چیز جو اس کی طرف نازل کیا گیا۔ اب اگر رسول سے مراد قرآن مجید ہی لے لیں تو کیا قرآن مجید کو خطاب ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں؟ قرآن کس نے پڑھ کر سنایا؟ کس نے قرآن و حکمت کی تعلیم دی؟ کس نے قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائی؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ کس نے جو ہے وہ آگے بیان کیا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا جو ان پر نازل کیا گیا، قرآن مجید کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ وحی کے اعتبار سے قرآن مجید اور صحیح حدیث کی حیثیت مسئلہ اخذ کرنے میں دونوں کی برابر ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ اسے نمازوں میں تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی خصوصی فضیلت ہے۔ لیکن وحی کے اعتبار سے قرآن مجید بھی وحی ہے اور صحیح حدیث بھی جو ہے وہ وحی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو سنت ہے، وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول ہے یہ اپنی خواہش سے نہیں گفتگو کرتا، بلکہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو گفتگو ہے، جو قرآن مجید آپ نے بیان فرمایا وہ بھی وہی ہے، جو احادیث آپ نے اس قرآن مجید کی وضاحت میں بیان فرمائی وہ بھی وہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور اللہ نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے
کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی فرما برداری کی جائے. یعنی کوئی بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں وہ رسول ہوں، جو بھی رسول اللہ نے بھیجے ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا، آپ کی احادیث کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا، گویا اس نے جو فرما برداری کی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو گویا اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے آپ کا پیغام حق اور سچ مان کر آپ کی اتباع کی، گویا آپ کی اتباع کے ساتھ ساتھ اللہ کی اتباع کی. تو یہ جو ابہام پیدا کیا جاتا ہے اور یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یا آپ کی جو احادیث ہیں وہ لائق اعتناء اور قابل اتباع نہیں ہے، یہ پچھلے دور کے واقعات ہیں. قرآن مجید ہی ان لوگوں کا رد کرتا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت و فرما برداری تا قیامت واجب و فرض ہے، وہ کون ہیں؟ وہ عبداللہ کے فرزند ہیں، آمنہ کے جگر گوشے، المکی المدنی الہاشمی القرشی الکنانی العدنانی، فرزند اسماعیل ذبیح اللہ، دعائے ابراہیم خلیل اللہ، اور بشارت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے نام، آپ کی جو خصوصیات ہیں بے انتہا بے شمار، کہ جو کتابوں میں بند نہیں کی جا سکتی، جو مکمل طور پر لکھی نہیں جا سکتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جو حقیقی طور پر اللہ کی ذات سے آشنا ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو حقیقی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے صفات اور آپ کے خصائص سے واقف ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اللہ کو بہتر طریقے سے جانتی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوصاف اور خصائص کو بہتر طریقے سے جانتی ہو. تو آپ کے جو خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں پہلی خصوصیت آپ کا اسم مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام